الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است. واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قراء اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخوان رسول انور اور اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے توحید و سنت کے علمبرداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حبداروں، آپ سب لوگ اور ہم ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے، اور سیرت خاتم النبیین، خاتم المعصومین، عظمت صحابہ و اہل بیت کے مقدس عنوان پر مختلف علماء کرام آپ سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک تمام علماء کا آنا، شعراء کا آنا، آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے،
اور ملک وقار صاحب سمیت دیگر جتنے بھی بانیان محفل ہیں جنہوں نے جس اعتبار سے کوشش کی ہے، اللہ سب کی کوشش کو قبول فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا۔ ہر نبی معصوم تھا، ہر نبی کو اللہ نے صاحب عزت بنایا۔ اہل السنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا ہر نبی اپنے مقصد میں 100% کامیاب واپس لوٹا۔ جس نبی کے ماننے والے لاکھوں میں ہیں وہ بھی کامیاب، جس نبی کے ماننے والے ہزاروں میں ہیں وہ بھی کامیاب، جس نبی کے ماننے والے سینکڑوں میں ہیں وہ بھی کامیاب، جس نبی کے ماننے والے 20 یا درجن بھر ہیں وہ بھی کامیاب۔ ایسے نبی بھی ہوں گے کہ حشر کے میدان میں ان کے پیچھے صرف ایک امتی کھڑا ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے وہ نبی بھی کامیاب۔ اور کئی نبی ایسے ہوں گے جن کے پیچھے امت کا کوئی فرد بھی نہیں کھڑا ہوگا، لیکن وہ نبی بھی کامیاب، کیونکہ انبیاء کا کام ہوتا ہے انما انت منذر من یخشاہا، اللہ کا پیغام پہنچا دینا۔ تو پیغام پہنچانے کے اندر اللہ کے کسی نبی نے کمی نہیں چھوڑی، مسلسل محنت کی، پوری طرح قربانیاں دی، ایک ایک در پہ دستک دی۔ اب ہدایت کا معیار تو اللہ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کے فیصلے آسمانوں پر ہیں۔ محنت انبیاء کی ڈیوٹی تھی، ہر نبی نے خالص ہو کر مخلص ہو کر بہترین طریقے سے محنت کی، ہر نبی اپنی محنت میں کامیاب لوٹا۔ اللہ رب العزت کے ہر نبی کی شان متعین ہے، مقام متعین ہے، رتبہ متعین ہے، درجہ متعین ہے۔ ان تمام نبیوں میں سے کچھ نبی رسول بھی ہیں، ان رسولوں میں کچھ رسول اولو العزم رسول ہیں۔ چناؤ اللہ کی ذات نے کیا ہے، صحابہ کا چناؤ بھی اللہ نے کیا ہے، نبیوں رسولوں کا چناؤ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کی ایک خوبصورت ترتیب ہے کہ اس دھرتی پر 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لے کے آئے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں جن کو اللہ رب العزت نے اولو العزم رسول بنایا، ان کی تعداد 313 ہے۔ اور 313 رسولوں میں سے جن کو اللہ رب العزت نے مزید عزت سے نوازا، ان کی تعداد 10 ہے۔ اور 10 میں سے جن رسولوں کو مزید عزت دی اور کتاب سے نوازا، ان کی تعداد 4 ہے۔ اور 4 صاحب کتاب انبیاء اور رسل میں سے اللہ نے جس کو ساروں کا سردار بنایا اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ فیصلہ اللہ کا ہے بعین ہی۔ اسی طرح صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، لوگو اللہ نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ صحابہ کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ کوئی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا، محنت کرے صحابی نہیں بن سکتا، عبادات میں زندگی گزار دے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی بھی وہی ہوگا جس کو اللہ حضور کے لائق سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء میں سے
جن کو رسول بنایا وہ 313 میں سے جن کو اولو العزم رسول بنایا ان کی تعداد 10، ان 10 میں سے جن کو صاحب کتاب بنایا ان کی تعداد 4، ان 4 میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو ایک مشہور روایت کے مطابق جب اللہ نے حضور کے لیے صحابہ کا چناؤ کیا تو ان کی تعداد بھی 1,24,000 کم و بیش 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے جن کو اللہ رب العزت نے اصحاب بدر بنایا اور وہ سب سے پہلے اسلام کے پہلے فاتحین شمار ہوئے، ان کی تعداد بھی 313۔ ان 313 میں سے اللہ نے جن کو مزید عزت دی، دنیا میں جنت کے سرٹیفکیٹ لیے، ان کی تعداد بھی 10 عشرہ مبشرہ۔ ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے اللہ نے جن کو حضور کا اول خلیفہ بنایا ان کی تعداد 4۔ ان 4 میں سے جس کو ساروں کا سردار بنایا اس کا نام ابو بکر صدیق۔ انتخاب اللہ کا ہے، فیصلہ اللہ کا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے جس طرح اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت ضروری ہے اسی طرح اسلام اور مسلمانوں کے ہاں عقیدہ ختم عصمت بھی ضروری ہے۔ جس طرح حضور خاتم المعصومین ہیں اسی طرح حضور جس طرح خاتم النبیین ہے اسی طرح حضور خاتم المعصومین ہے۔ حضور کے بعد اب کوئی نبی بھی نہیں آئے گا اور حضور کے بعد اب کوئی معصوم بھی نہیں آئے گا۔ نبوت کا دروازہ بھی بند حضور پہ آ کر، اور عصمت کا دروازہ بھی بند ہو گیا حضور پہ آ کر۔ نہ اب کوئی نبی حضور کے بعد اور نہ کوئی نبیوں جیسا معصوم حضور کے بعد۔ خاتم المعصومین حضور کی ذات ہے، اور آپ کے بعد اس کائنات کو اب مزید کسی نبی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نبوت کے بعد خلافت آئی ہے، خلافت نے دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ اب نبوت کا سلسلہ پورا ہو گیا، خلافت کا سلسلہ چل چکا ہے، تو اب نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، چاہے کوئی ہواؤں میں اڑ کے آئے، فضاؤں میں آئے، کوئی آسمان سے براہ راست اترے یا فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کے آئے، زمزم سے غسل کرے یا کعبہ کا غلاف اوڑھ کے آئے، ہم اسے نبی تسلیم۔ کوئی ذلی بروزی کوزی یا مرزے کانے جیسا موزی اگر لاکھ دعوے کرے ہم اسے نبی تسلیم، ہم دلیل ہی نہیں مانگیں گے، دلیل ہی نہیں مانگیں گے، چونکہ قرآن بڑے واضح میسج دے چکا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب حضور کے بعد کسی اور کی اس کائنات کو بطور نبی ضرورت نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ حضور کے آنے کے بعد بند کر دیا گیا ہے، معصومیت کا دروازہ بھی حضور کے آنے کے بعد بند کر دیا گیا ہے۔ کائنات کو جس چیز کی ضرورت تھی میرے پاک پیغمبر کی صورت میں کائنات کو مل چکی ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ پڑھیے، تاریخ کے ورق اٹھائیے، تاریخ تمہیں چیخ چیخ کے بتائے گی کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب آمنہ کے در یتیم اس دھرتی پہ آئے نہ تھے، ایک وقت ایسا بھی تھا جب آقا کائنات میں تشریف لائے نہ تھے، ایک وقت ایسا بھی تھا جب حضور کی ولادت ہوئی نہ تھی، ایک وقت ایسا بھی تھا جب حضور کائنات میں ابھی قدم نہ رکھتے تھے۔ آقا کے آنے سے پہلے اس دھرتی پر اندھیروں کا راج تھا، آقا کے آنے سے پہلے اس کائنات میں اندھیروں کا رواج تھا، ہر طرف اندھیرا، ظلم کا اندھیرا، ستم کا اندھیرا، فحاشی کا اندھیرا، عریانی کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا۔ اللہ کو چھوڑ کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے لوگ قبروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے لوگ حجروں کی پوجا کرتے تھے، اللہ
کو چھوڑ کے لوگ چڑھ کے سورج کی پوجا کرتے تھے. اس قدر جہالت عام تھی. نہ ماں کو عزت تھی، نہ بہنوں کے لیے آنچل تھے. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی باپ کو اس وقت تک نیند نہ آتی جب تک زندہ بیٹی کو قبر کے حوالے نہ کرتا. جب زندہ بیٹی قبر کے حوالے ہوتی اوپر سے مٹی ڈالی جاتی، بچے کی ششتیاں زمین شیر سے بری کی طرف پرواز کرتی. آسمان سے ایک آواز بلند ہوتی، بیائیے زمبن قتلت. جرم کیا ہے اس معصوم بچی کا؟ جہالت اتنی تھی لوگ ننگے بدن کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے. پھر اللہ نے کرم کیا، اللہ نے احسان کیا، اللہ نے فضل کیا. ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح صادق کے وقت ایک مہجبی بچے کی ولادت ہوئی. ایک مقدس ہستی نے قدم رکھا، ایک پاکیزہ ہستی نے کائنات میں ڈیرے لگائے. میرے پاک پیغمبر کی صورت میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سالار، پیغمبروں کے سلطان، سید الاولین سید الآخرین، امام الانبیاء، خاتم المعصومین اس کائنات میں تشریف لے کے آئے. آقا کے آنے کی دیر تھی، اندھیرے اندھیرے نہ رہے سویرے بن گئے. آقا کے آنے کی دیر تھی تو کی کالی لمبی راتیں ختم ہوئی، صبح نو کے اجالے ہو گئے. آقا کے آنے کی دیر تھی کائنات کا مقدر بدل گیا. آقا کے آنے کی دیر تھی توحید کی بارش شروع ہوئی. آقا کے آنے کی دیر تھی دنیا صداقت سے واقف ہوئی. آقا کے آنے کی دیر تھی عدالت کے اصول وضع کر دیے گئے. آقا کے آنے کی دیر تھی ہدایت کی ہوائیں چلنے لگی. آقا کے آنے کی دیر تھی کائنات کا نصیب بدل گیا. میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، مقدر سمر گئے تو حضور کے صدقے، اجڑے آباد ہو گئے تو حضور کے صدقے، کعبہ کو عزت ملی تو حضور کے صدقے، یثرب طیبہ بنا تو حضور کے صدقے، مقدر سمر گیا تو حضور کے صدقے. عرب کے وہ وادیاں نشین جنہیں اونٹ چرانا نہ آتے تھے میرے پیغمبر کی نسبت جب ان کو ملی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بنے تو حضور کے صدقے صداقت کی باتیں چلی. حضور کے صدقے عدالت کے اصول ملے. حضور کے صدقے شجاعت کے قصے بنے. حضور کے صدقے سخاوت عروج کو پہنچی. حضور کے صدقے بلکہ یوں کہوں گا قرآن نازل ہوا ہے تو حضور کے صدقے مسجد آباد ہے تو حضور کے صدقے منبر سے اذان بلند ہوتی ہے. حضور کے صدقے وائز کی تقریر صدقہ مصطفیٰ کا ہے. خطیب کی خطابت صدقہ مصطفیٰ کا ہے. مدرس کی تدریس صدقہ مصطفیٰ کا ہے. منبر کی عظمت صدقہ مصطفیٰ کا ہے. ایمان کی دولت صدقہ مصطفیٰ کا ہے. کل قیامت والے دن تیری اور میری بخشش ہوگی تو یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہوگا. اب کسی کی ضرورت نہیں کائنات کو. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے. ماؤں کے قدموں میں جنت آئی تو حضور کے صدقے. بہنوں کے سروں پہ چادر آئی تو حضور کے صدقے. بیٹی کو زندگی کی دولت ملی تو حضور کے صدقے. ایمان کی باتیں چلی تو حضور کے صدقے. یہ اس قدر کائنات میں اب اللہ رب العزت کی الوہیت کا پرچار ہوا کہ یہ بھی حضور کی آمد کے صدقے. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کائنات کو. بڑا واضح عقیدہ اہل سنت والجماعت کا کہ جس طرح حضور پہ آ کر نبوت ختم ہے اسی طرح حضور پہ آ کر معصومیت بھی ختم ہے.
حضور کے بعد اب اس کائنات میں کوئی نبیوں جیسا معصوم نہیں ہے، نہ ہے نہ آ سکتا ہے، دروازہ ہی بند ہے۔ صحابہ بھی معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں۔ معصوم اور محفوظ کی وضاحت آسان لفظوں میں یہ ہے کہ معصوم وہ ہے گناہ جس کے قریب نہ آئے، محفوظ وہ ہے جو گناہ کے قریب نہ جائے۔ اللہ نے انبیاء کی بھی حفاظت کی ہے، اللہ نے صحابہ کی بھی حفاظت کی ہے۔ انبیاء کی تربیت اللہ نے کی ہے، صحابہ کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے۔ سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ الاصحاب فی الکتاب کے اندر اسی نظریے کی بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گر ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، گر ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، اصحاب کے دل خود ساقی کوثر نے سنوارے ہیں۔ تربیت حضور نے کی ہے، ان کی تربیت حضور نے کی ہے۔ آپ نے یہ شعر سنا ہوگا، علماء اکثر بولتے رہ جاتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بے ریا، کہ کسی اللہ والے کی محفل میں ایک گھڑی بیٹھ جانا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کیا خیال ہے؟ جو ولی کی محفل میں بیٹھے تو اس کی ایک گھڑی 100 سال سے بہتر ہے، جو نبیوں کے امام کی محفل میں بیٹھے ہوں ان کا کیا مقام ہوگا؟ یہی وجہ اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے، دنیا کے سارے اولیاء، علماء، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء سب اکٹھے ہو جائیں، دنیا کے سارے نیک لوگوں کی عبادتیں اکٹھی کر کے مقبول عبادتیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں حضور کے کسی بھی ایک صحابی کا اگر ایک سجدہ بھی رکھ دیا جائے، صحابی کے سجدے کا وزن ساری امت کے سجدوں سے زیادہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کی عزت کرنا، انہم خیارکم، میرے صحابہ تم میں سب سے بہتر ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر لے، میرے صحابی کی کسی بھی صحابی کی ایک مٹھی جو یا نصف مٹھی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ کون ہے حضور کے صحابہ جیسا، جو نبی کے دائیں بھی تھے، نبی کے بائیں بھی تھے، نبی کے آگے بھی تھے، نبی کے پیچھے بھی تھے، سفر میں بھی حضور کے ساتھ، حضر میں بھی حضور کے ساتھ، مکہ میں بھی حضور کے ساتھ، ہجرت میں بھی حضور کے ساتھ، جو نبی کے لیے گھر بار لٹا گئے، نبی کے لیے اپنے بال بچے قربان کر گئے، رسول اللہ کے لیے سب کچھ لٹا دیا، لیکن حضور کی محبت کا سودا نہیں کیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے، اپنے 4 بیٹے جہاد میں روانہ کیے، 4 بیٹے جہاد کے لیے روانہ، اور جب چاروں بیٹے جا رہے تو پھر ان کو واپس بلایا، ان کا ادھر آؤ بات سنو۔ جب وہ بیٹے سامنے آئے، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے بات کر رہی تھی، تاریخ جھوم جھوم کے ان کے لفظوں کو بیان کرتی ہے، فرمایا انکم لبنو رجل واحد، اے میرے بیٹو تم صرف ایک باپ کی اولاد ہو، کما انکم لبنو امرأۃ واحدہ، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ قسم ہے اس رب کی جس نے محمد کو نبوت دی، ما خنت اباکم ولا فضحت خالکم، جب میں کنواری تھی تمہارے ماموں کی پگڑی نہیں گرنے دی، جب میری شادی ہوئی تو تمہارے باپ کو رسوا نہیں کیا، خیانت نہیں کی تمہارے باپ کے ساتھ، تم حلالی ہو، جاؤ نبی کے دین کے لیے کٹ جانا، تمہاری پشت پہ مجھے زخم نظر نہیں آنا چاہیے، سینے پہ کھانا زخم۔ یہ ہے نبی کے صحابہ کا جذبہ، صحابیات کا جذبہ۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب مسیلمہ کذاب کی قید میں تھے، اس بدبخت نے حضرت حبیب کے ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، آنکھیں نکال لی، زبان کاٹ دی، جسم ٹکڑوں میں بٹا ہوا گٹھڑی کی صورت میں جب ملتا ہے، صحابہ یہ سوچ رہے ہیں جب ماں دیکھے گی دل چھوڑ جائے گی، لیکن ماں نے آگے سے جو کہا، حضرت ام حبیب کے جملے بھی تاریخ جھوم جھوم کر بیان کرتی ہے کہ جب حضرت ام حبیب کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، میرے بیٹے کے پاؤں کاٹ دیے گئے، میرے بیٹے کی آنکھیں نوچ لی گئی، میرے بیٹے کی زبان کاٹ لی گئی، تو حضرت ام حبیب نے بھی جو کہا تاریخ جھوم جھوم کے بیان کرتی ہے، فرمایا او دنیا والو سن لو، ام حبیب کا پیغام یہی ہے، لہذا اليوم ارزقته، میں نے اسی دن کے انتظار میں سے چھاتیوں کا دودھ پلایا تھا، میں نے اس بیٹے کو جوان ہی اس لیے کیا تھا کہ نبی پہ کٹ جائے، نبی پہ قربان ہو جائے۔ اور جنہوں نے رسول اللہ کی خاطر مکہ چھوڑا، رسول اللہ کی خاطر حبشہ میں ہجرت کی، رسول اللہ کی خاطر یمن کو چلے گئے، رسول اللہ کی خاطر شام کو چلے گئے، رسول اللہ کی خاطر مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ مر کے قربان ہو گئے، ان کے بغیر ہم دین اسلام کی اشاعت کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن کا تواتر کیسے بتا سکتے ہیں؟ حدیث کا تواتر کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی واسطہ، ایک ہی راستہ اور ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کو چھوڑ کر کوئی خدا تک پہنچ سکتا ممکن ہی نہیں، حضور کو چھوڑ دے کوئی خدا تک پہنچ ممکن ہی نہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھی پابند کیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی واسطہ، راستہ اور ذریعہ، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ تک پہنچنے کا بھی صرف ایک ہی واسطہ، ایک ہی راستہ، ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے جماعت مصطفیٰ۔ اور ہم اہل سنت والجماعت جب جماعت مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، اس میں نبی کا یارانہ بھی ہوتا ہے، اس میں نبی کا گھرانہ بھی ہوتا ہے۔ الحمدللہ خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الف سے لے کر مولا کائنات امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کی یا تک ہم نبی کے یارانے کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم نبی کے گھرانے کو بھی سلام کرتے ہیں۔ نمبر، رتبہ، شان، مقام، درجہ، عزت، وقار، یہ فیصلے اللہ رسول کے ہیں، مولوی کے نہیں۔ مولوی کے کہنے سے نمبر تبدیل نہیں ہوگا۔ میں 5 گھنٹے تقریر کروں، 10 گھنٹے تقریر کروں، جو پہلا ہے اس نے پہلا رہنا ہے، جو چوتھا ہے اس نے چوتھا رہنا ہے۔ میری تقریر کرنے سے چوتھے والا پہلے پہ نہیں آئے گا، اور پہلے والا چوتھے میں نہیں جائے گا، تیسرے والا دوسرے نمبر پر نہیں آئے گا، اور دوسرے نمبر والا تیسرے نمبر پر نہیں آئے گا۔ جب میرے کہنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے تو اپنا عقیدہ بڑا صاف ہے، جو پہلے نمبر پہ ہے اس کو بھی سلام کرتا ہوں، جو چوتھے نمبر پہ ہے اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ میرا ایمان شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، صداقت صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان، شجاعت علی، خلفاء راشدین۔ میرا ایمان نہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بغیر ہے، نہ سیدنا مولا علی کے بغیر ہے، میرا ایمان نہ سیدنا عمر الفاروق کے بغیر ہے، نہ سیدنا عثمان ذوالنورین کے بغیر ہے، میرا ایمان نہ سیدنا امام حسن کے بغیر ہے، نہ سیدنا امام حسین کے بغیر ہے۔ اور اہل سنت کے نمائندہ اجتماع میں بڑی واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح ابو بکر صدیق کے بغیر ایمان کا تعین نہیں ہے، جس طرح عمر الفاروق کے بغیر ایمان کا تعین نہیں ہے، جس طرح عثمان ذوالنورین کے بغیر ایمان کا تعین نہیں ہے، جس طرح علی
मुर्तज़ा के बगैर ईमान का तय्युन नहीं है। जिस तरह हजरत हसन के बगैर ईमान का तय्युन नहीं है, जिस तरह जनाब इमाम हुसैन के बगैर ईमान का तय्युन नहीं है, तो वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि हजरत सैयदना अमीर मुआविया के बगैर भी ईमान का तय्युन नहीं है। मैं कैसे बेवफाई करूं जिसको नबी अपने लिए अमानतदार समझते थे? मैं कैसे रूबरदारी करूं जिससे वही की किताबत करवाया करते थे? मैं कैसे उसको छोड़ दूं जिसको नबी ने खालिल मुस्लिमीन कहा है? अमीर मुआविया हमारा ईमान है, अमीर मुआविया हमारी गैरत है, अमीर मुआविया हमारा मजहब है, अमीर मुआविया हमारा दीन है, अमीर मुआविया हमारी शरीयत है, अमीर मुआविया खालिल मुस्लिमीन है, अमीर मुआविया कातिब वही है, अमीर मुआविया मुसलमानों की मोहब्बत का मरकज है। ना अबू बकर की गुस्ताखी बर्दाश्त है, ना अमीर मुआविया की गुस्ताखी बर्दाश्त है। किसी की भूल होगी, हमारे लिए रसूलुल्लाह का एक एक सहाबी हमारे ईमान की मेराज है, हमारे ईमान की असास है। हम हुजूर के हर सहाबी को सलाम अकीदत पेश करते हैं, और ये हमारे स्टेज की खूबसूरती है, ये हमारे स्टेज की खूबसूरती है कि हम नबी के यराने से भी प्यार करते हैं, हम नबी के घराने से भी प्यार करते हैं। नबी का घराना कौन है, इसका तय्युन मौलवी ने नहीं करना, तारीख ने नहीं करना। नबी के घराने का तय्युन कुरान ने करना है, नबी के फरमान ने करना है। नबी के घराने का लफ्ज हुजूर की मंसूब जिस हस्ती पर सादिक आता है, हम सबको सलाम अकीदत पेश करते हैं। वो चाहे हुजूर की अज़वाज मुतहरात हैं, चाहे हुजूर की चारों बनात हैं, चाहे हुजूर के नवासे हैं, चाहे हुजूर की औलाद है, जिस पर अहले बैत का इतलाक होता है, हम सबको सलाम अकीदत पेश करते हैं। हमारी मोहब्बतों का मरकज है हुजूर की घराने का एक एक फर्द, जिनको हुजूर ने अपनी चादर ततहीर का साया दिया। समझ आ रही है आपको? हुजूर ने चादर ततहीर फैलाई, चादर के साए में कौन आए? हजरत मौला अली, सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदना हसन और सैयदना इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैहिमा, ये चादर ततहीर के छाँव में आए। जो नबी की चादर की छाँव में आए, हम उनको भी सलाम करते हैं। जो हुजूर के गुंबद खजरा की छाँव में हैं, हम उनको भी सलाम करते हैं। बात समझ आ रही है? और अगर कोई कहे ना कि अहले बैत का इतलाक सिर्फ उन लोगों पर है जिन पर नबी की चादर आई है, जिन पर सिर्फ नबी की चादर आई, तो जनाब जिन पर नबी की चादर आई वो तो हो गए अहले बैत, और अल्लाह की कसम हैं भी अहले बैत। समझने की कोशिश करें, मैं बात को समेट रहा हूं। हैं भी अहले बैत, तो जिस पर नबी की चादर आई वो तो हो गए अहले बैत। जिसके कंधे पे पूरा नबी आया, नहीं समझे? जिसके सर पे नबी की चादर आई वो है अहले बैत, और अल्लाह की कसम है भी अहले बैत। लेकिन जिस सिद्दीक के कंधे पर पूरी चादर वाली हस्ती आई है, उसके बारे में क्या कहोगे? अपना अकीदा साफ है, जिस पर नबी की चादर आई वो भी पाक,
ٹھیک ہو مزاج شیئر سامعین محترم، بات چل رہی تھی جن پر نبی کی چادر آئی وہ تو ہوئے اہل بیت اور ہیں بھی اہل، جس کے کندھے پہ پورا نبی آیا اس ابو بکر کے بارے میں کیا کہو گے؟ اور اگر کہو کہ نہیں، ساتھ اہل بیت ہونے کے لیے دماد رسول ہونا پڑتا ہے، تو جناب جو نبی کا دماد ہے حضرت مولا علی، وہ تو ہیں اہل بیت، اس کے بارے میں کیا کہو گے جو نبی کا دوہرا داماد ہے؟ عثمان ذو النورین واضح موقف ہے، جن پر نبی کی چادر آئی وہ بھی پاک ہے، جن پر نبی خود سوار ہوئے وہ بھی پاک ہے، جو نبی کے کندھوں پہ آئے وہ بھی پاک ہے، جن کو نبی نے اپنے کندھوں کی سواری دی وہ بھی پاک ہے۔ بڑا واضح موقف ہے، جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی شان والا ہے، جو نبی کے بستر پہ سویا وہ علی بھی مقام والا ہے، اور جس کی گود نبی کے لئے بستر بنی وہ ابو بکر بھی شان والا، جس کو حضور نے اپنا مصلی دیا وہ ابو بکر بھی عزت دار، جس کو خیبر کے موقع پہ حضور نے اپنا جھنڈا دیا وہ علی بھی عزت دار۔ ہم تمام کی عزت کرتے ہیں، کہو الحمدللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو اصحاب محمد و آل محمد کا پکا اور سچا غلام بنائے، حضور کی ہر نسبت کا احترام نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے بھائی ابن امیر عظیمت حضرت مولانا مسرور نواز جنگوی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، اس لیے میں اپنا موضوع پھر کے لیے ادھار رکھتا ہوں، زندگی نے پھر موقع دیا تو آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔